مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد۔ محترم سامعین، انسان کے اعضاء میں ایک عضو ایسا ہے کہ جس سے ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 20 گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور وہ عضو ہے زبان۔ آج آپ کے سامنے وہ 20 گناہ پیش کیے جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند چیز جو تھی وہ جھوٹ تھا۔ دوسری چیز ہے لعنت کرنا، برا بھلا کہنا کسی کو۔ اتنا ذہن میں رہے کہ کسی بھی مومن پر لعنت بھیجنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ مفسرین نے، علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تیسری چیز ہے، تیسرا گناہ ہے چغلی کرنا۔ چغلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر کہہ دی، ادھر کی بات ادھر کہہ دی، اور آپس میں لوگوں کو لڑوا دیا، جھگڑا کروا دیا۔ چوتھا گناہ ہے گالی دینا۔ گالی دینا یہ بھی حدیث کے مطابق مومن کی پہچان نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پانچواں گناہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہی جائے کہ اگر اس کے سامنے کہی جاتی تو اسے برا لگتا۔ یہ باتیں غیبت کہلاتی ہیں۔ اتنا ذہن میں رہے کہ کسی کے شر سے بچانے کے لیے، کسی کی برائی سے بچانے کے لیے، کسی کے برے ارادے سے بچانے کے لیے غیبت یعنی کہ پیٹھ پیچھے بات کہی جا سکتی ہے۔ چھٹا گناہ ہے زبان سے متعلق کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ استہزاء کرنا، کسی کے رنگ کا مذاق اڑانا، کسی کے قد کا مذاق اڑانا، کسی کی زبان کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں گناہ میں شامل ہیں۔ ساتواں گناہ جھوٹا وعدہ کرنا۔ وعدہ کرنا مومن کی شان یہ ہے کہ جب مومن وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، لیکن اتنا ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے جو گناہ پر مشتمل ہے تو اس وعدے کے خلاف کرنا انسان کے لیے لازم ہے۔ ایسا وعدہ جو جھوٹ پر مشتمل ہو یا ایسا وعدہ جو گناہ پر مشتمل ہو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آٹھواں گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ نواں گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ 10واں گناہ ہے دوسروں کو ہنسانے کے لیے باتیں کرنا، فرضی باتیں گڑھنا، اور سامنے والا اسے سچ سمجھ رہا ہے لیکن آپ اس کو ہنسانے کے لیے وہ باتیں گڑھ رہے ہیں۔ اگر سامنے والے کو معلوم ہو کہ یہ سچ نہیں ہے تب پرلطف باتیں کرنے میں حرج نہیں، لیکن اگر سامنے والے کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی بات درست ہے، سچ ہے، لیکن آپ کی وہ باتیں گڑھی ہوئی ہیں تو پھر یہ گناہ ہے۔ 11واں گناہ ہے گانا گانا، خاص طور پر ایسے اشعار جو گناہ پر مشتمل ہوں، گناہ پر ابھارنے والے ہوں، یا شرکیہ اشعار، ان کو گنگنانا یہ گناہ ہے، اور بعض مرتبہ شرکیہ اشعار کی وجہ سے انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ 12واں گناہ کسی کے منہ پر تعریف کرنا۔ منہ پر تعریف عام طور پر انسان چاپلوسی کے لیے کرتا ہے، اپنے غرض کے لیے کرتا ہے، تو منہ پر تعریف نہیں کی جاتی۔ تعریف کے لیے اصول یہ ہے کہ تعریف کی جاتی ہے پیٹھ پیچھے۔ منہ پر تعریف کرنے کا مقصد ہے اپنے کسی مقصد کے لیے اس کو اپنے دام فریم میں مبتلا کرنا۔ 13واں گناہ ہے جھوٹی تعریف کرنا۔ ایک یہ کہ تعریف ہو رہی ہے، کچھ جملے کہہ دیے، اور ایک یہ ہے کہ جو باتیں سامنے والے پر نہیں ہیں اس کے باوجود اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ 14واں گناہ کافر یا فاسق کی تعریف کرنا۔ تعریف کے مستحق کفر اور فسق کے ساتھ انسان نہیں ہو سکتا۔ اگر ان صفات کے ساتھ کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ 15واں گناہ ہے جھگڑا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جھگڑے میں زبان ہی استعمال کی جاتی ہے تو یہ بھی زبان کے گناہوں میں ہی ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ 16واں گناہ ہے فحش کلامی کرنا، یعنی اس طرح کے جملے بولنا، اس طرح کی باتیں کرنا جو بے حیائی پر مشتمل ہوں، ایڈلٹ ہوں اور
گناہ پر ابھارنے والے ہوں اس طرح کی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ 17واں گناہ کسی مسلمان کو کافر کہنا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ 18واں گناہ کسی کی مصیبت پر خوشی ظاہر کرنا، اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہے، چاہے وہ اس کے اعمال کے نتیجے میں ہو، چاہے وہ کسی ابتلا اور آزمائش کے نتیجے میں ہو، تو اس پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ 19واں گناہ ہے کسی کی نقل اتارنا۔ اب نقل اتارنا کسی کے لہجے، مخصوص لہجے کی نقل کرنا، یا کوئی شخص تتلا کر بولتا ہے تو تتلا کر بول کر دکھانا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ اور 20واں گناہ ہے طعنہ زنی کرنا، کسی پر طعنہ دینا، اس طرح کے جملے کہنا کہ وہ اس کا دل دکھے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو محترم سامعین، یہ کل 20 گناہ لکھے ہیں علماء نے جو عام طور پر زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔